جب دشمن آپ کی اخلاقیات حتیٰ کہ انسانیت کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا، تب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اعمال سے آگے بڑھنا ہوگا اور جہاد کی کارزار وادی میں قدم رکھنا ہوگا۔ جہاد دین اسلام کو کلائمیکس تک لے جاتا ہے۔ جہاد کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے، چونکہ جہاد کے بغیر دین کی بقا محفوظ نہیں، دین کی سربلندی نہیں ہو سکتی، دین کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر آج سوچئے کہ ہم مسلمان آخر کیوں جہاد کے جذبے سے پیچھے ہو چکے ہیں۔ فلسطین میں وہ قیامت ٹوٹ چکی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ درندگی کی انتہائیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے کان پر جوں بھی نہ رینگے۔ ہم پھر بھی وہی اسرائیلی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں آج تک استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے غیرت ایمانی کو آخر کیا ہو گیا؟ ہمارے جذبہ ایمانی کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نے آج جبین اسلام ٹیم کے 2 برس مکمل ہونے کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا، اور خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو مہمانان خصوصی ہیں، جن میں محترم المقام جناب اطہر صابری صاحب شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ محترم وقار قادری صاحب ہیں، محترم المقام منیر عبدالعزیز بھائی ہیں، خرم مقصود بھائی ہیں، اور محترم حنان بھائی ہیں۔ ان تمام مہمانان گرامی قدر کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دیگر مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج چھٹی کے روز بھی وقت نکالا اور ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا۔ دوستان مکرم، مجھے چند روز قبل ایک منظر دیکھنے کو ملا، اور اس منظر میں ایک فلسطینی بزرگ اپنے خاندان کے 7 سے 8 کم عمر بچوں کے لاشیں اپنے سامنے رکھ کر اور اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں یوں دعا گو تھے، اور اپنے ان شہید بچوں سے کہہ رہے تھے کہ اے بچوں، جب قبر میں من ربکا اور من دینکا کے بعد فرشتے تم سے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے تو میرے بچوں اپنے آقا و مولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکایت پیش کرنا، کہنا کہ آقا، ہم غزہ سے شہید بچے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ہم پر وہ وقت بیتا ہے کہ ہمیں ظالم درندوں نے ایک شہر میں لاکھوں کی تعداد میں چاروں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ دشمن درندوں کی طرح ہمارے جسم چھلنی چھلنی کر رہا تھا۔ ہم آپ کی امت کو پکار رہے تھے، مگر آپ کی امت ہماری مدد کو نہیں آ رہی تھی۔ ہماری سرحدیں مصر اور اردن کے ساتھ ملتی تھیں۔ آقا، یہ دونوں وہ ممالک ہیں جو آپ کے کلمہ گو ہیں، یہاں کے حکمران آپ کے کلمہ گو ہیں، مگر انہوں نے ہماری مشکل کے وقت اپنی سرحدیں بند کر دیں، ہمارے مہاجرین کو بھی اپنے ملک میں آنے نہ دیا۔ آقا، پوری امت سوئی رہی، مگر ہم ڈٹے رہے، ہم دشمن کے سامنے نڈر رہے، ہم نے اپنے سینے پیش کر دیے اور شہادت سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب اس ماحول اور جو موجودہ درد انگیز حالات سے ہم دوچار ہیں، ہم مسلم امہ، اس کو کسی نے کیا لکھا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ پھر آگے لکھتے ہیں مظفر وارثی کہ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا،
اور اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں مظفر وارسی صاحب کا، وہ توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ باطل سے دب رہی ہے، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے آقا پھر امت رسول کی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ دوستان زیوکار، اگر ہم توجہ کے ساتھ غور کریں کہ آخر مسلمانی ہے کیا، مسلمانیت کی حقیقت کیا ہے، تو مسلمانی محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اعمال پر محدود نہیں، بلکہ مسلمانی ان اعمال سے آگے لے کر چلتی ہے اور آپ کو جہاد کی وادی میں داخل کرتی ہے۔ چونکہ یہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سے آپ کی اپنی ذات اور آپ کے اپنے معاشرے میں تو اسلام پنپے گا، اسلام پینیٹریٹ کرے گا، اسلام پروموٹ ہوگا، مگر جب دشمن اسلام کی وادی پر حملہ آور ہوگا، جب دین اسلام کی بقا کا مسئلہ درپیش ہوگا، تو اس وقت کیا نماز سے آپ دین اسلام کی بقا کا کام کریں گے؟ جب دشمن اسلام کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے آئے گا، جب دشمن آپ کے گھروں پر بمباری کر رہا ہوگا، جب دشمن آپ کی اخلاقیات حتیٰ کہ انسانیت کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا، تب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اعمال سے آگے بڑھنا ہوگا اور جہاد کی کارزار وادی میں قدم رکھنا ہوگا۔ سو جہاد دین اسلام کو کلائمیکس تک لے جاتا ہے۔ جہاد کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے، چونکہ جہاد کے بغیر دین کی بقا محفوظ نہیں، دین کی سربلندی نہیں ہو سکتی، دین کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اپنے ابتدا میں اعلان نبوت کے بعد وادی مینا میں میلہ لگا کرتا تھا کفار کا، وہ ہر سال میلہ لگاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں میلے میں تشریف لے گئے۔ باپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کہاں کفار کا میلہ اور کہاں ہمارے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام مینا میں تشریف لے کر گئے، ادھر کفار ناچ گانے میں مست تھے، ادھر تاجدار کائنات انہی مشرکین اور کفار کو اپنے مولا کی پیغام ہدایت اور توحید دینے میں مصروف عمل تھے۔ حضور علیہ السلام نے مینا کے میلے پر پہلے سال اپنی توحید کی دعوت کا کام سر انجام دیا، اور جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا؟ پہلے سال جو حضور علیہ السلام نے دعوت دی مینا کے میلے پر، فقط 10 لوگوں نے حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی اس معمول کو اور اپنی اس مہم کو روکا نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اگلے برس پھر حضور علیہ السلام نے اسی کا اعادہ فرمایا، جو صابری صاحب نے مجھ سے پہلے کہا تھا کہ ٹیم جبین اسلام کے لیے ان کا واحد پیغام یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، آپ افرادی قوت کو مت دیکھیں، آپ اپنے نظریے کو دیکھیں، آپ اپنے خواب کو دیکھیں کہ آپ نے کس منزل کو دیکھ رکھا ہے، اور صاحب مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے اپنی تاریں جوڑ رکھی ہیں، آپ ان کی طرف نظریں رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اگلے برس بھی دعوت دی۔ جو پچھلے برس 10 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ مدنی تھے، مدینہ کے تھے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا گڑھ، یثرب۔ وہاں مختلف انواع و اقسام کی بیماریاں وہ پھیلتی رہتی تھیں، تو اس لیے اس کو یثرب کہتے تھے۔ تو وہ جو 10 مسلمان ہوئے وہ یثرب گئے، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچائی، تو اور لوگ متاثر ہو کر اگلے برس آئے، اور قافلہ آیا 80 لوگوں کا۔ اگلے برس مینا کا میلہ لگا، ادھر کفار مست، ادھر ہمارے آقا علیہ السلام اپنے رب کا پیغام توحید لے کر پھر مینا میں تشریف لے گئے، اور اب کی بار یثرب سے 80 لوگوں کا قافلہ آیا۔ جب 80 لوگوں کا قافلہ آیا تو کتب سیر میں متفقہ طور پر موجود ہے، وقت کی قلت کے باعث میں حوالہ جات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ کو جو نقطہ ہے بنیادی وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔
تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی دعوت دی. جب انہوں نے دعوت قبول کر لی اور 80 کے 80 لوگوں نے بیعت کر لی حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر، تو ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، کہ این تبایعونہ لکم علی حرب الاحمر والاسود من الناس، کہ میرے لوگوں تم دھیان سے سوچ رہے ہو کہ کر کیا رہے ہو. تم نے ان کے دست اقدس پر جو بیعت کی ہے، اس کا مطلب محض نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. تم نے جو تاجدار کائنات کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی ہے، یہ بیعت کا لفظ بے سے ہے، با یا عین بے. آپ اور میں اکثر اپنی روٹین میٹرز میں سٹامپ پیپرز لکھتے ہیں. جب کوئی خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو اس میں اردو میں لکھا جاتا ہے معاہدہ بے نامہ، کہ پرچیز یا سیلز کا یہ اگریمنٹ ہے. سو وہ حضرت عباس نے ان کو یاد دلائی کہ یہ جو بیعت ہے یہ بے سے ہے، کہ ہم نے خود کو بیچ دیا ہے حضور کے ہاتھوں پر اور کچھ خرید لیا ہے، ایمان خرید لیا ہے اور اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. تو الا حرب الاحمر والاسود من الناس، لوگوں دھیان رکھنا، اب جو بیعت کی ہے، جو دین اسلام کی وادی میں داخل ہوئے ہو، تو کل کو جب کفار سے لڑنے کا وقت آئے گا تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے گریز نہ کرنا. اس بیعت کا مطلب، اس وعدے کا مطلب، اس دین اسلام کی قبولیت کا مطلب اپنی جانوں کا سودا کرنا ہے. تو سب ہوش و حواس سے بیعت کر رہے ہو کہ سب نے قربانی کا وعدہ کر لیا ہے حضور سے. سب نے یک زبان ہو کر کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم نے اپنی جانوں کو آپ کے قدمین شریفین پر قربان کرنے کا وعدہ کر دیا. اب آپ سوچئے کہ آج جب کوئی نو مسلم ہوتا ہے، کوئی نیا اسلام قبول کرتا ہے، تو ہم شروع میں اس کو جہاد کی بات نہیں کرتے. ہم اس کو پیار سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بھی اکٹھی تلقین نہیں، نماز کی بتا دیتے کہ کہیں بھاگ نہ جائے، کہیں بدزن نہ ہو جائے، کہیں اس کے قدم جو ابھی ابھی اسلام کی وادی میں داخل ہوئے ہیں وہ اکھڑ نہ جائیں مشکلات کا سوچ کر. تو ہم نرمی سے کام لیتے ہیں. دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام یثرب سے آئے 80 لوگوں کے قافلے سے وعدہ لے رہے ہیں اپنی جانوں کا. سوچئے کہ جانوں کا وعدہ لینے کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ تم جا رہے ہو وادی یثرب میں جو بیماریوں کا گڑھ ہے. ان لوگوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ ہماری آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ یہ مکہ والے آپ کو جینے نہیں دیں گے، آپ ہمارے شہر میں تشریف لے آئیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حال احوال جاننے کے لیے کچھ لوگوں کو حبشہ بھی بھیجا تھا اپنی ہجرت کے لیے. یہ تاریخ میں ہم بہت کم ہمیں پڑھایا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آلٹرنیٹیوز کے طور پر 2 شہروں کو سوچ رکھا تھا، ایک حبشہ تھا اور دوسرا یثرب تھا، مگر قبول فرمایا یثرب کو. کیوں؟ کیونکہ حبشہ کے لوگ ذرا پیچھے رہ گئے، یثرب والے 80 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وعدہ کر لیا. سو یثرب کے 80 لوگ اپنی جانوں کا سودا کر کے تاجدار کائنات کو یثرب لے گئے. اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ قدمین مصطفیٰ نے اس بیماریوں کے گڑھ یثرب کو مدینہ پاک میں بدل دیا. سو جو مدینہ آج ہے، جو مدینہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وعدہ لیا، اپنی جانوں کو وعدے اس پر ان کو قبول کیا. اس لیے کہ جب یہ مشکل مرحلے کا وعدہ کر لیں گے تو بقیہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے لیے ادا کرنا کیا مشکل رہے گی. جس نے اپنی جان دینے کا وعدہ کر لیا، آقا میری جان حاضر ہے آپ کے قدمین پر، تو بتائیے کیا نماز پڑھنا اس کے لیے بھاری ہوگا؟ کیا زکوٰۃ دینا اس کے لیے بھاری ہوگا؟ حج کرنا بھاری ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلائمیکس کا وعدہ لے لیا اپنی جانوں کے نذرانے کا. اب یہاں پر آج سوچئے کہ ہم مسلمان آخر کیوں جہاد کے جذبے سے پیچھے ہو چکے ہیں. فلسطین میں وہ قیامت ٹوٹ چکی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. درندگی کی انتہائیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے کان پر جوں بھی نہ رینگے. ہمارے غیرت ایمانی کو آخر کیا ہو گیا؟ ہمارے جذبہ ایمانی کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟ وہ نظر ایک ہی بات کی لگی کہ ہم لوگوں نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اپنے دین پر غالب کر رکھا ہے. ابھی تک ہمارا نفس
زیر اثر نہیں آیا دین اسلام کے، ہم نے اپنا نفس غالب کر رکھا ہے۔ اور عالم ہمارا یہ ہے کہ جب فلسطینی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، وہاں پر معصوم بچے، ان کی زندگیاں ان سے چھینی جا رہی ہیں، عین اس وقت وطن عزیز پاکستان میں علماء کرام ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دیکھیے، کوئی طبقہ 26 نومبر کے مناظرے پر لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے تو کوئی کسی کام میں لگا ہے۔ شرم کا مقام ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، کہ نادانوں، ارے بے وقوفوں، کہ جب فلسطین کے لیے اٹھنے کا وقت تھا تم نے نماز کا بہانہ بنا کر سجدوں میں گر گئے۔ یہ وقت نماز کی ادائیگی سے افضل جہاد لڑنے کا وقت تھا، اپنے فلسطینی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ اور اگر آج ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو واللہ اپنی قبر میں بھی جواب دہ ہوں گے اور روز محشر بھی جواب دہ ہوں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ان کا خون ہمارے گریبان پکڑے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ ہم اپنے نفس کو اپنے دین پر غالب کرے بیٹھے تھے۔ تو جب تک آج ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانیں گے کہ ہم نے دین کو غالب کرنا ہے اپنے نفس پر، ہماری پوری سوچ ہوتی ہے میں بچ جاؤں، مجھے کچھ نہ ہو، میرے اہل و عیال کو کچھ نہ ہو، میرے مال کو کچھ نہ ہو، میری جان کو کچھ نہ ہو، میری اولاد کو کچھ نہ ہو، میرے والدین کو کچھ نہ ہو۔ کیا بھول گئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح البخاری، کہ میرے صحابہ، اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے مال و متاع، اپنی جان، سب سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کر لے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ سوچئے کہ کیا ہم نے وہ ایمان اپنا رکھا ہے جو ہمارے نفس کو زیر اثر کر دے، دین کو غالب کر دے؟ جہاں تک نفس کو قربان کرنے کا معاملہ ہے تو آئیے رہنمائی لیجئے مولائے کائنات سے، باب العلم سے، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مشہور و معروف روایت ہے، حوالے کی بھی ضرورت نہیں، متفقہ روایت ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر کافر آپ کی تلوار کی زد میں تھا، آپ کی تلوار اس کافر کی گردن پر تھی۔ عین اس وقت اس کافر نے مولا کائنات کے چہرے اقدس پر تھوک دیا۔ جو تھوکا اس کافر نے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی تلوار ہٹا لی اور فرمایا جا، چلا جا، تجھے چھوڑ دیا۔ وہ کافر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ششدر رہ گیا اور پوچھنے لگا اے علی، ابھی تو کچھ دیر پہلے تک تلوار میرے اوپر تان کر کھڑے ہوئے تھے اور میرا سر تن سے جدا کرنے والے تھے، آخر کس بات نے آپ کی تلوار کو روک دیا؟ علی مولا کائنات نے فرمایا کہ میری تلوار جو تیری گردن پر تھی وہ میرے اللہ کی خاطر تھی، وہ میری ذات کی خاطر نہیں تھی، وہ میرے دین کی خاطر تھی۔ تو نے جو مجھ پر تھوکا ہے اس پر اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اب میں تجھے اپنے غصے کا نشانہ بناؤں، اس سبب سے میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا، چلا جا۔ تو یہاں سے میسج ملتا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو دین کے زیر اثر رکھنا ہے۔ اب یہاں پر میں گفتگو کو آخر پر لے کر جانا چاہوں گا، اور جب ہم یہ جان چکے کہ مسلمانی کی حقیقت کیا ہے، مسلمانیت آخر ہے کیا، کہ ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اعمال سے آگے بڑھ کر جہاد کی وادی میں قدم رکھنا ہوگا، جب یہ حقیقت جان چکے کہ جہاد ہمارے لیے آج لازم و ملزوم ہے، تو اب آئیے جہاد کی اقسام پر آتے ہیں۔ یہ کچھ علم کی باتیں ہیں جو عام طور پر ہم تک پہنچتی نہیں، یا ہم جاننا نہیں چاہتے، یا ہماری لاپرواہی ہوتی ہے، یا ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا نہیں جاتا، پہنچایا نہیں جاتا۔ تو جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 36 آیات میں، کتنی آیات میں؟ 36 آیات میں لفظ جہاد کو استعمال فرمایا۔
36 آیات، جبکہ ایک آیت میں بھی لفظ قتال کو یعنی قتل کرنا، فائٹ کرنا، اسلحے سے لڑنا، وہ لفظ قتال ایک مقام پر بھی جہاد کے ساتھ آیت میں استعمال نہیں فرمایا۔ یعنی ہم لوگ بدقسمتی سے جہاد کے تصور کو محدود کر بیٹھے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جہاد کا مقصد محض سرحدوں پر جا کر اسلحے سے لڑنا ہے، جبکہ خالق کائنات نے 36 آیتوں میں لفظ جہاد استعمال فرمایا، لیکن قتال کا لفظ، لڑنے کا لفظ، وہ جہاد کے ساتھ ایک بار بھی استعمال نہیں فرمایا، اس کو الگ استعمال فرمایا۔ اور 60 آیتوں میں قتال کا لفظ آیا۔ کتنی آیتوں میں؟ 60 آیتوں میں۔ سو یہاں سے پہلا نقطہ تو ہمیں یہ اسٹیبلش کر لینا چاہیے کہ جہاد محض اسلحے سے لڑنے تک محدود نہیں ہے۔ جہاد کی پہلی قسم جہاد بالنفس ہے، جس کی طرف میں بھی آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اپنے نفس کو زیر اثر کریں دین کے۔ اور یہ جو جہاد بالنفس ہے، اس کے حوالے سے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ سے واپس تشریف لائے تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب ہم چھوٹے غزوہ، چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں، بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ، اس جہاد میں تو ہمارے ساتھیوں نے جانیں بھی دی ہیں، تو پھر بھی یہ چھوٹا جہاد ہے؟ تو آقا نے فرمایا جی ہاں، یہ چھوٹا، اس سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے آگے جھکا دینا۔ جب ٹکراؤ ہو جائے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو اور دوسری طرف ہمارے نفسانی خواہش ہو، تو ہم اپنے نفس کی خواہش کو قربان کرنے والے بنیں اور اللہ کے حکم پر صبر کرنے والے بنیں۔ یہ جہاد بالنفس ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد بالعلم، علم کو پروموٹ کرنا، علم نافع، وہ علم جو حضور علیہ السلام کے فرمان العلم حجاب و اکبر نہ بنے کہ علم بندے اور مولا کے درمیان کبھی کبھی پردہ بھی بن جاتا ہے۔ غرور سکھاتا ہے نا علم کہ میرے پاس علم ہے، وہ علم نہیں، بلکہ علم نافع، وہ علم جو آپ کو جھکانا سکھائے، جو آپ کو جھکنا سکھائے، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی دے، وہ علم، اس علم کو پروموٹ کرنا، وہ بھی جہاد ہے۔ اور یہی بیڑا اٹھایا ہے ٹیم جبین اسلام نے، جو پچھلے 2 برسوں سے ہم علم پر محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاد بالمال ہے، یعنی ہم اپنے مال کے ساتھ، چیریٹی کے ساتھ وہ صدقہ خیرات کریں اور جو معاشرے کے نادار لوگ ہیں ان کا لائف سٹینڈرڈ اٹھانے کی طرف محنت کریں، یہ بھی جہاد بالمال ہے۔ اور اس کے بعد جہاد بالعمل آتا ہے، یعنی ہم معاشرے میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہو، ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کریں، یہ جہاد بالعمل ہے۔ پھر اس کے بعد آخر پر جہاد بالسیف آتا ہے، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب یہ جو تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس کی بھی پھر مزید 4 اقسام آ جاتی ہیں۔ پہلا جہاد ہوتا ہے ڈیفینسو، یعنی دشمن نے آپ پر حملہ کر دیا تو اب آپ کے پاس سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے، جو UN بھی مانتی ہے۔ یہ آپ کا جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، یا جہاد بالقتال، اس کی پہلی قسم ہے جو آپ ڈیفینس کرتے ہوئے جہاد لڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جہاد ہے پریمپٹیو ڈیفینس، یعنی کہ آپ کو خبر مل چکی ہے کہ دشمن آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو لڑائی ہماری سرحد کے اندر ہوگی، تو ہم اپنے ملک کو بچائیں، اس سے پہلے کہ دشمن ہم پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پریمپٹیو ڈیفینس۔ اور جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ تبوک ہوا، غزوہ حنین ہوا، وہ اسی پریمپٹیو ڈیفینس کی مثالیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے حملے کو بھانپ لیا تھا، ان کے حملے سے بھی پہلے اپنی تدبیر کو عمل میں لے کر آئے اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو جہاد ہوتا ہے وہ ہے ریپلشن آف اگریشن، یعنی جہاں کہیں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہو، آپ اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ایکٹیویٹیز کریں۔ ان ایکٹیویٹیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ معاہدات قائم کیے، امن کے، پیس ٹریٹیز قائم کیے۔ اب آج جب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور مسلم ممالک اسلحے کے ساتھ، چونکہ وہ نیوکلیر ریاست ہے اور وہاں پر جو نان اسلامک کنٹریز ہیں وہ 6 کے قریب ایٹمی اثاثے رکھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ریپلشن آف اگریشن کا مظاہرہ کریں اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلم ممالک
جنگ بندی پر زور دیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختلف قبائل میں جب ظلم دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ معاہدات قائم کی امن کے، تاکہ وہاں پر جو مظلوم لوگ ہیں ان کی کوئی داد رسی کی جا سکے۔ اس میں بنو نجران ہے، بنو تہامہ ہے، بنو غفار ہے، بنو ایلا ہے، بنو حینا ہے، الغرض مختلف قسم کے قبائل ہیں، تاریخ میں آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ امن کے معاہدے کیے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو جہاد آتا ہے وہ جہاد یہ ہے کہ جب دشمن کے ساتھ کیا گیا معاہدہ دشمن توڑ دے، بریچ آف ٹریٹی ہو جائے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے 6 برس کے بعد صلح حدیبیہ فرمائی اور ایک ہی برس کے بعد وہ معاہدہ ٹوٹ گیا دشمن کی جانب سے، تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ حالت جہاد میں آ جائیں۔ سو یہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ سو امت مسلمہ کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم جہاد کے تصور کو سمجھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگیوں سے لے کر انڈیویجول لائف سے لے کر قومی زندگی تک جہاد کو تسبیح کے دانوں کی طرح اپنی لائف میں پرو لیں، تاکہ امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار پھر سے بحال ہو سکے۔ میں ایک بار پھر بار دیگر آپ تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ٹیم جبین اسلام کے 2 سال کے مکمل ہونے پر آپ لوگوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا، ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور ٹیم جبین اسلام کو اس مشن پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔